سوال و جواب. سوال: از خداوند تعالیٰ چہ باید خواست، اللہ تعالیٰ سے کیا مانگنا چاہیے؟ جواب: خیریت و عافیت دارین. دار کہتے ہیں جہان، دنیا کو. اصل میں دار کے معنی تو گھر آتے ہیں، تو آخرت کا گھر اور ایک یہ دنیا کا گھر. دارین دونوں گھر، دونوں جہاں. تو دنیا اور آخرت کی خیریت اور عافیت، دنیا اور آخرت کی خیریت اور عافیت، دونوں جہاں کی خیریت و عافیت مانگنی چاہیے. تو خیریت، خیر میں تو ہر بھلائی آ گئی. عافیت، صحت. تو یہ ایسی چیز ہے اگر ان دونوں کو مانگا جائے اور یہ حاصل ہو جائیں تو پھر الگ سے کچھ مانگنے کی ضرورت نہیں، اس میں سب کچھ آ گیا. بھائی جب دونوں جہاں کی عافیت مل گئی اور بھلائی مل گئی تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کا پسندیدہ بھی ہوگا انسان، کیونکہ آخرت میں وہی تو بھلائی سے رہ سکے گا، خیریت سے رہ سکے گا، عافیت سے. جو اللہ کا پسندیدہ ہوگا اللہ اس سے راضی ہوگا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اس سے راضی ہے اگر یہ چیز اس سے حاصل ہو رہی ہے. اور دنیا میں بھی آدمی کو یہی چاہیے، بیماریوں سے، پریشانیوں سے، ہر چیز سے وہ دور رہے، اس کی زندگی میں سکون رہے. زندگانی چگونا بسر باید کرد. زندگانی، زندگی. چگونا کس طرح، بسر کے معنی گزارنا، باید کرد کرنی چاہیے. زندگی کس طرح بسر کرنی چاہیے، زندگی کس طرح گزارنی چاہیے. جواب: بخشنودی و کم آزاری. خوشی سے اور کم ستانے سے، یعنی خوش رہ کر زندگی گزارو. و کم آزاری، آزار کے معنی ہے کسی کو تکلیف دینا. و کم آزاری، اور کسی کو تکلیف نہ دینے سے. خوش رہ کر اور کسی کو تکلیف نہ دے کر زندگی گزارنی چاہیے. سوال: عمر بکدام شغل صرف باید کرد. عمر جانتے ہیں آپ، بکدام کون سے، کس، شغل مشغلہ، کام، صرف کے معنی خرچ کرنا، باید کرد زندگی کس مشغلے میں خرچ کرنی چاہیے، صرف کرنی چاہیے، زندگی کس کام میں گزارنی چاہیے. جواب: در تحصیل علم. علم کو حاصل کرنے میں. تو زندگی علم کو حاصل کرنے میں گزارنی چاہیے. علم کا حاصل کرنا بھی عبادت ہے. سوال: علم چہ نتیجہ دہد. علم کیا نتیجہ دیتا ہے؟ علم کیا نتیجہ دیتا ہے، علم سے کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے؟ خوانندہ علم اگر کہہ باشد مہ گردد. خوانندہ علم، علم کا پڑھنے والا، اگر کہہ باشد، اگر چھوٹا ہوتا ہے، مہ گردد وہ بڑا بن جاتا ہے. مہ گردد بڑا بن جاتا ہے. تو بہت لوگ ہیں ایسے علم حاصل کرنے سے پہلے ان کی حیثیت کچھ بھی نہیں تھی، اور علم حاصل کرنے کے بعد وہ سب سے بڑے کہلائے. کتنے غلام ہوئے ہیں ایسے تاریخ میں جو غلام تھے لیکن وہ بڑے بڑے محدثین بنے، علم حاصل کرنے میں انہوں نے محنت کی. بہت سارے غلام ایسے پھر وہ بادشاہ بھی بنے. اور آج بھی دیکھ لیں آپ، جو اوپر پہنچے ہوئے ہیں علم کی وجہ سے، ان کی پرانی اگر آپ تاریخ دیکھیں گے تو وہ پہلے سے ہی بڑے تھوڑا ہی ہوتے ہیں. وہ اگر فقیر باشد تونگر گردد، اور اگر فقیر ہوتا ہے تو مالدار ہو جاتا ہے. اگر فقیر ہوتا ہے تونگر گردد، مالدار ہو جاتا ہے. تو جو علم میں ماہر ہوگا، اچھا خاصا عالم ہوگا، وہ آپ کو ویسے بھی پریشان نہیں ملے گا مالی حالت سے بھی. سوال: عزت بچے افزوں شود. بچے، بچہ نہیں ہے، عزت بچے کس سے، با الگ ہے، چہ الگ ہے. کس چیز سے، افزوں شود، افزوں ہوتی ہے، بڑھتی ہے. عزت کس چیز سے بڑھتی ہے؟ بکم گفتن، کم بولنے سے. تو کم بولنے سے عزت بڑھتی ہے. اب زیادہ آدمی بکڑ بکڑ کرے گا، بولتے رہے گا، غلط سلط بھی بولے گا، کسی خلاف بھی بولے گا، جھوٹ بات بھی بولے گا، تو یہ ساری چیزیں کیا کریں گی؟ اس کی عزت کو گھٹائیں گی. سوال: نیک بخت بچہ دلیل شناختہ شود. نیک بخت، بچہ کس، بچہ دلیل کس دلیل سے، شناختہ شود پہچانا جاتا ہے.
نیک بخت کس چیز سے پہچانا جاتا ہے؟ کیسے پتہ چلے گا کہ بدبخت آدمی نہیں ہے بلکہ نیک بخت ہے؟ بصح دلیل، 3 دلیلوں سے، 3 علامتوں سے۔ یا کہ طلب علم، ایک یہ کہ وہ علم کو علم کا طلب کرنا، دوم سخاوت، دوسرے سخاوت، سوم شگفتہ روئی، شگفتہ روئی چہرے کو کھلا رکھنا، ہنس مکھ رہنا۔ تو اگر کسی کے اندر علم کی طلب پائی جا رہی ہے، وہ سخاوت بھی کر رہا ہے اور ہنس مکھ بھی رہتا ہے، تو یہ اس کے نیک بخت ہونے کی دلیل ہے، اس کے نیک بخت ہونے کی دلیل ہے۔ سوال، نیک ترین کارہا چیست؟ نیک تری، نیک اچھا، نیک تر بہت اچھا، نیک ترین کارہا، کار کی جمع کارہا، سب سے اچھا کام کیا ہے؟ نیک ترین کارہا کیا ترجمہ کریں گے؟ سب سے نیک کام کیا ہے؟ تو سب سے نیک کام ہے در مجلس علماء و حکماء نشستن، عالموں اور عقل مندوں کی مجلس میں بیٹھنا، وَأَز صحبت ایشاں متمتع شدن، اور ان کی صحبت سے فائدہ اٹھانا۔ یعنی علماء کی مجلس میں بیٹھو تو جو وہاں بات سنو ان پہ عمل کرو، عقل مندوں کی مجلس میں بیٹھو اور وہاں اچھی باتیں سنو تو ان پہ عمل کرو۔ سوال، مرد را از جان چہ عزیز است؟ آدمی کو، مرد را آدمی کو، از جان جان سے زیادہ، چہ کیا، عزیز است عزیز ہے، آدمی کو جان سے زیادہ کیا عزیز ہے؟ دیندار را دین، دیندار کو دین، وہ بے دین را درم، اور بے دین کو درہم۔ تو جس چیز کو دل سے پسند کرتے ہیں، جان سے پسند کرتے ہیں، تو اگر کوئی دیندار ہوگا تو دین کو پسند کرے گا، اور بے دین ہوگا تو اسے درہم، پیسہ، بس پیسے کے لیے زندگی گزارے گا، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے اس کے لیے۔ سوال، یار چگونا شناختہ شود؟ یار کیسے پہچانا جائے گا؟ دوست، در وقت حاجت مندی یار و اغیار را معلوم تواں کر۔ در وقت حاجت مندی، ضرورت کے وقت، در وقت حاجت مندی ضرورت کے وقت، یار و اغیار اپنا اور پرایا، اپنے اور پرائے کو معلوم کیا جا سکتا ہے، تواں کرد معلوم کیا جا سکتا ہے۔ تو ضرورت میں اپنا اور پرایا معلوم ہو جاتا ہے، تو جو سچا دوست ہوتا ہے وہی ضرورت میں کام آتا ہے، وہی ساتھ دیتا ہے۔ سوال، آں کدام کسست کہ اگر صد عیب داشتہ باشد برو عیب نگیرند؟ آں کدام کسست، وہ کون سا شخص ہے کہ اگر صد عیب داشتہ باشد، کہ اگر 100 عیب بھی رکھتا ہو، برو عیب نگیرند، لوگ اس پر عیب نہیں لگاتے۔ اگرچہ اس کے اندر 100 عیب پائے جا رہے ہیں لیکن پھر بھی لوگ اس پر عیب نہیں لگاتے ہیں۔ جواب، مرد سخی، سخی آدمی۔ تو جو سخاوت ہے وہ بہت سارے عیبوں کو ڈھانپ دیتی ہے۔ جو سخی آدمی ہوتا ہے سب اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس کے جو عیب ہیں وہ پھیکے پڑ جاتے ہیں اس کی سخاوت کے سامنے۔ جب وہ سب کو، غریبوں کو، امیروں کو، سب کے ساتھ سخاوت کرے گا، بھلائی کرے گا، تو اسے برا بھلا کہیں گے وہ؟ سوال، آں چہ چیز ہا است کہ بہتر از زندگانی و بدتر از مرگ باشد؟ آں چہ چیز ہا است، آں کے معنی وہ، چہ کے معنی کیا، چیز کی جمع چیز ہا، وہ کیا چیز ہے کہ بہتر از زندگانی، کہ جو زندگی سے بہتر ہے، وہ بدتر از مرگ باشد، اور موت سے بدتر ہوتی ہے۔ وہ کیا چیز ہے، چیزوں میں وہ کیا چیز ہے جو زندگی سے بہتر اور موت سے بدتر ہوتی ہے؟ جواب، بہتر از زندگانی نیک نامی است و بدتر از مرگ بدنامی۔ زندگی سے بہتر نیک نامی ہے اور موت سے بدتر بدنامی ہے، موت سے بدتر بدنامی۔ آدمی مر جائے بدنام نہ ہو تو اس کے لیے اچھا ہے، لیکن ایک آدمی زندہ بھی ہے اور بدنام بھی ہو گیا تو اس کی موت سے بھی بدتر ہے، اب اس کی زندگی ہے۔ ایسے ہی زندگی سے بہتر ہے نیک نامی۔ نیک نامی میں آدمی مر جائے یہ بہتر ہے، بس نیک نامی کی زندگی گزاری اور مر گیا تو یہ زندگی بہتر ہے۔ لیکن وہ پھر زندگی چاہ رہا ہے لیکن وہ زندگی ایسی ہے کہ اس میں نیک نامی نہیں ہے بلکہ بدنامی ہے، تو اس زندگی سے بہتر نیک نامی ہے، بس نیک نامی میں مر جاؤ، یہ اس زندگی سے بہتر ہے جس میں بدنامی ہو۔
ایسے ہی آدمی مر جائے لیکن بدنامی نہ ہو، یہ بہتر ہے۔ سوال، صحت جسم در چہ چیز است، جسم کی صحت کس چیز میں ہے؟ صحت جسم در چہ چیز است۔ جواب، باشتہاء صادق طعام، نہیں، باشتہاء صادق طعام خوردن و ہنوز اندکے اشتہا باقی است کہ دست از طعام باز کشیدن۔ باشتہاء صادق، اشتہا کہتے ہیں بھوک کو، صادق کہتے ہیں سچی کو، طعام خوردن کھانا کھانا، سچی بھوک میں کھانا کھانا، و ہنوز اندکے اشتہا باقی است، اور ابھی تھوڑی بھوک باقی تھی، ابھی تھوڑی بھوک باقی ہے، کہ دست از طعام باز کشیدن، کہ ہاتھ کھانے سے کھینچ لینا۔ تو جسم کی صحت اس چیز میں ہے، جب سچی بھوک لگے، حقیقت میں بھوک لگے جب کھاؤ، اور پھر بھی جب تھوڑی سی بھوک باقی رہ جائے تو کھانے سے ہاتھ کھینچ لو، کھانا چھوڑ دو، حدیث میں بھی یہی آیا ہے۔ تو بڑے بڑے حکیموں نے صحت کے لیے یہی بتایا ہے نسخہ، لیکن اس پہ عمل کرتے نہیں لوگ، کھا لیتے ہیں بالکل گلے تک، تو پھر بیماریاں ہوتی ہیں، اور بغیر بھوک کے بھی کھاتے ہیں، تو جب بھوک لگے جب کھاؤ۔ انسان از کدام عمل محبوب دلہا شود، انسان از کدام عمل، کس عمل سے، محبوب دلہا، دلوں کے نزدیک پسندیدہ ہوتا ہے، دلوں کا محبوب ہوتا ہے، یعنی دلوں میں پسند کیا جاتا ہے، دلوں کے نزدیک پسندیدہ ہوتا ہے۔ جواب، از راست معاملگی و شگفت روئی، سچے معاملے سے، درست معاملے سے، معاملات کی درستگی سے اور ہنسمکھ رہنے سے۔ اپنے معاملات صاف رکھو، کس سے کوئی چیز ادھار لی وقت پہ لوٹا دو، کسی کی چغلی نہ کرو، غیبت نہ کرو، گالی نہ دو، کسی کو نہ ستاؤ، ہنسمکھ ہو کے اس سے بات کرو، تو یہ دلوں کے نزدیک آدمی پسندیدہ ہو جائے گا پھر۔ اور جو جھوٹ بولتا ہے، وعدہ خلافی کرتا ہے، منہ چڑھا کے رہتا ہے، تو پھر دلوں کے نزدیک وہ ناپسند ہو جاتا ہے۔ سوال، کم آزاری چگونا حاصل شود، کم آزاری یعنی کسی کو نہ ستانا، کم ستانا کیسے حاصل ہوتا ہے، کم آزاری کیسے حاصل ہوتی ہے، کسی پہ ظلم نہ کرنا کیسے حاصل ہوتا ہے؟ جواب، خودرا از جمیع ذی حیات کمتر و بدتر داند، خود کو از جمیع ذی حیات، تمام جانداروں سے، ذی حیات کے معنی زندگی والے تمام جانداروں سے، بس اس طرح کہہ لو تمام جانداروں سے، کمتر اور بدتر جانے، خود کو سب سے کمتر اور بدتر جانے، تو جب سب سے کمتر خود کو جانے گا، بدتر، تو کسی کو تکلیف دے گا نہ کسی کو ستائے گا۔ سوال، این صفت چگونا حاصل آید، یہ صفت کیسے حاصل آئے گی، کیسے حاصل ہوگی کہ ہم اپنے کو دوسروں سے کمتر جانیں؟ جواب، از برکت صحبت علماء و حکماء، علماء اور حکماء کی صحبت کی برکت سے، ان کی صحبت میں رہ کر، ان کی مجلسوں میں بیٹھ کر یہ صفت حاصل ہوگی۔ اگر یہ صفت حاصل ہو جائے تو پھر اتحاد ہو جائے، اختلاف بھی نہ ہو، کیونکہ جہاں اختلاف ہوتا ہے اس کی وجہ یہی رہتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، کسی نے کوئی رائے پیش کی کہ ایسے کام ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے، تو دوسرا سمجھے گا نہیں بھائی اس کی رائے نہیں چلنے دینی، میں اس سے بڑا ہوں، میں اپنی بات رکھوں گا کہ کام ایسے ہوگا، تو وہاں سے اختلاف ہو جاتا ہے۔ اور اگر ہم اپنے کو چھوٹا سمجھیں گے، ٹھیک ہے جی ہم ایسے تیار ہیں، تو سب مل جل کے کام کر سکتے ہیں۔ سوال، فرزند ناخلف چگونا باشد، فرزند ناخلف، ناخلف کہتے ہیں نالائق کو، نالائق بیٹا کیسا ہوتا ہے، نالائق بیٹا کیسا ہوتا ہے؟ جواب، چنا کے انگشت ششم، اگر ببرند درد کند وہ اگر بگزارند عیب بود، چنا کے جیسا کہ چھٹی انگلی، چھنگا جو ہوتا ہے چھٹی انگلی، تے نالائق بیٹا چھٹی انگلی کی طرح ہوتا ہے۔ اگر ببرند، بردن لے جانا مضارع برند اسی سے یہ، اگر بھی برند، اگر اس کو لے جائیں، لے جانے کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس انگلی کو کاٹ دیں
درد کند تو درد کرے گی. وہ اگر بگزارن، اور اگر اس انگلی کو چھوڑے رکھے، عیب بود تو عیب ہوگا. ہاتھ میں عیب سمجھا جاتا ہے 6 انگلی. تو نالائق بیٹا بھی ایسا ہی ہوتا ہے. اب اسے گھر سے نکال بھی نہیں سکتے کیونکہ محبت آئے گی، اپنا تو بیٹا ہے ہی بھائی. ایسے اگر نکال بھی دیا لیکن وہ بیٹا ہونے سے تھوڑا ہی اس کا انکار ہو جائے گا کہ بیٹا نہیں، پھر بھی رہے گا. اور اگر اسے اپنے پاس رکھیں گے تو عیب بھی ہے. سب کہہ رہے بھائی تیرا بیٹا کیسا ہے، جیسے کہیں گے تیرا ہاتھ کیسا ہے 6 انگلیوں والا. تو یہ 6ٹھی انگلی کی طرح ہے نالائق بیٹا، اس لیے نالائق نہیں بننا. سوال، صاحب دولت را کدام عمل بہتر است. صاحب دولت کدام عمل بہتر است. صاحب دولت کہتے ہیں مالدار کو. مالدار کے لیے، را کا ترجمہ کر لو لیے کے لیے، مالدار کے لیے کون سا عمل بہتر ہے، مالدار کو کون سا عمل کرنا چاہیے. بمحتاجاں ناندادن و بتواضع مہماناں پرداختن. بمحتاجاں محتاجوں کو، ناندادن روٹی دینا، و بتواضع مہماناں اور مہمانوں کی تواضع میں پرداختن مشغول ہونا. تو یہ کرنا چاہیے مالدار کو، محتاجوں غریبوں کو روٹی دینا، کھانا دینا، اور مہمانوں کی تواضع میں مشغول ہونا. سوال، نشان دوست صادق چیست. سچے دوست کی نشانی کیا ہے، سچے دوست کی علامت کیا ہے. جواب، آنکھ در نیکی یاری کند، یاری تو کند، و از بدی ترا مانع آید. آنکھ سچے دوست کی نشانی یہ ہے کہ نیکی میں تیری یاری کرے، نیکی میں تیری یاری کرے، یعنی نیکی کی تجھے ترغیب دے، نیکی کی طرف تجھ کو بلائے، نیکی میں تیرا ساتھ دے. وہ از بدی ترا مانع آید، اور بدی سے تجھ کو روکے، تیرے آڑے آئے. مانع آئے تجھ کو روکنے والا ہو. تو سچے دوست کی علامت یہ ہے کہ نیکی میں تیرا ساتھ دے اور بدی سے تجھ کو روکے. تو اللہ کے فضل سے یہ کتاب پوری ہو گئی. یہ کتاب بھی ہمیں پڑھائی ہے. جو کتاب ہمیں پڑھائی تھی کنہوں نے نام بتایا تھا یا نہیں؟ مفتی محمد احمد صاحب، کھتولی کے رہنے والے. انہوں نے ہی فارسی کی پہلی پڑھائی اور انہوں نے ہی گلزار دبستہ پڑھائی ہے. اس لیے ان کے لیے دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے، عمر میں برکت عطا فرمائے، اور ان سے زیادہ ہمیں اللہ تعالیٰ علمی استفادے کی توفیق عطا فرمائے. اور اپنے لیے بھی دعا کریں، ہمارے لیے بھی دعا کریں، اس کتاب کے لکھنے والوں کے لیے بھی دعا کریں. دیکھو کوئی بھی کتاب ضروری نہیں ہے کہ وہ دین کی کتاب ہی ہو اور تبھی تم اس کے مصنف کے لیے دعا کریں گے. اس کتاب کو دیکھا جائے گا کہ کس لیے پڑھائی جا رہی ہے، یہ کس لیے پڑھائی جا رہی ہے. تو یہ جو پورا کورس ہے مولویت کا، یہ قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے پڑھایا جاتا ہے. تو جیسا قرآن و حدیث کو پڑھنے میں ثواب ہے، ایسا ہی ان کتابوں کو پڑھنے میں ملتا ہے، کیونکہ یہ ذریعہ بنتی ہیں، یہ ذریعہ بنتی ہیں قرآن و حدیث کو سمجھنے کا. تو جنہوں نے ایک کتاب لکھی ہے ان کے لیے بھی دعا فرمائے. بہت پرانی کتاب ہے اور اپنے لیے بھی دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ علم میں ترقی دے. جو کمی کوتاہی پڑھنے پڑھانے میں ہوئی ہے اس کی معافی کی دعا کریں. باقی آپ کو یہ کتاب یاد کرنی ہے اب دونوں، فارسی کی پہلی اور یہ گلزار دبستہ.